السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں مخرج حافظ لسان اور داڑھوں کی جڑ، اس سے حرف ضاد نکلتا ہے۔ فوائد مکیہ پڑھنے والے بچوں سے سبق سے پہلے یہ کہہ دیں کہ بچوں، مخارج کے سلسلے میں یہ جو کچھ گفتگو ہو رہی ہے یہ فنی باریکیاں ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہو کہ بھی اتنے سارے الجھاؤ کی اور اتنی گہرائیوں میں جانے کی ضرورت کیا ہے۔ جیسے صاحب فوائد مکیہ نے کہا، وسط لسان وسط تعلق، اس سے جیم شین یا نکلتے ہیں، چھٹی ہو گئی۔ وہ چاہے مدہ ہو چاہے غیر مدہ ہو، پھر دونوں میں فرق کیا ہے اور اس پر کیا سوال ہوتا ہے اور اس کا کیا جواب ہے، یہ ساری یہ ذہنیت اور ایسا فکر قابل اصلاح ہے۔ یہ ذہنیت غلط ہے بچوں، اس لیے غلط ہے کہ علوم اسلامیہ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے، اور یہ ساری باریکیاں جو معرفت کی راہ کہلاتی ہے، اس سے معرفت پیدا ہوتی ہے، بصیرت پیدا ہوتی ہے۔ معرفت اور بصیرت کی راہ ایک خاص طبقہ ہی اپنا سکتا ہے، اور وہ آپ کا طبقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معرفت اور بصیرت ہی کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا ہے۔ باقی دنیا کے دوسرے سارے لوگ ہیں، ان کے لیے بقدر ضرورت، چنانچہ آپ نے شروع کتاب میں سمجھا ہوگا کہ حرفوں کو بقدر ضرورت صحیح ادا کر لینا، جس سے ایک حرف دوسرے سے نہ بدلنے پائے، اتنے حصے کی تجوید فرض عین۔ لیکن آپ نے کچھ فرض کفایہ بھی سنا ہوگا کا 48 میل کے ایریے میں، علاقے میں کسی ایک فرد واحد کا ایسا ہونا ضروری ہے جو اس کے ما لہ و ما علیہ، اس کے سارے متعلقات، ساری باریکیاں، سارے دلائل، معرفت اور بصیرت کا حامل ہو۔ اگر ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے تو 48 میل کے علاقے میں بسنے والے سارے لوگ گنہگار۔ اللہ تعالیٰ نے آپ بچوں کا انتخاب ان علوم کی حفاظت کے لیے فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے حصے میں بصیرت فرمانا چاہتے ہیں۔ باقی اگر اللہ کے منشے کو کوئی ٹھوکر مار دیتا ہے تو یہ محروم القسمت ہے۔ اس لیے بچوں، فوائد مکیہ میں جو تقریر ہو رہی ہے، اس تقریر کو خوب اچھے سے سنیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو خوب یاد کریں، اور جیسا کہ کل سبق کے اخیر میں اعلان کیا تھا کہ اگر یہ تقریر آپ کے لیے قلم بند کرنا مشکل ہو، یعنی آپ اس کو نہیں لکھ سکتے ہیں کہ اس کا خلاصہ ہم کیسے لکھیں، تو آپ بتلائیے، ہم خلاصہ بھی لکھوا کر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، آپ کو وہ یاد کرنا ہے۔ اگر یہ گفتگو میں یہ سوال و جواب وغیرہ آپ نے یاد نہیں کیا تو پھر بصیرت کی امید نہیں کرتے، پھر آپ کوئی مسئلہ یہیں روک دینا چاہیے، پھر آپ اس فن کے منتہی کبھی نہیں بن سکتے ہیں، اور پھر سند کا استحقاق کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کل جو مخرج ہم نے سمجھا
وسط لسان وسط تالو، اس کو ذرا سا ہم پھر ایک مرتبہ دہرا لیں کہ وسط لسان اور وسط تالو سے ادا ہونے والے حروف مصنف نے بیان فرمائے 3، جن میں سے جیم کا مسئلہ، شین کا مسئلہ تو آسان، لیکن یا جو بیان کی وہ مطلق بیان کی، اور ظاہر بات ہے کہ مطلق یا 3 طرح کی ہوتی ہے، یا متحرک 1، یا لین 2، اور یا مدہ۔ کتاب میں جب یا کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے، اس کا مفہوم یہ ہوا کہ تینوں قسم کی یا کا یہی مخرج ہے، وسط لسان وسط تالو۔ لیکن اس پر پھر سوال یہ ہوگا کہ یا متحرک اور یا لین، اس میں تو چونکہ مد نہیں ہوتا ہے، لہذا اگر اس کا مخرج وسط لسان اور وسط تالو معین جو مخرج ہے یہ کہا جائے تب تو بات ٹھیک ہے۔ کل آپ نے یہ بھی سمجھا تھا کہ مخرج معین میں کبھی آواز لمبی نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ مخرج معین میں آواز جا کے ٹھہر جاتی ہے، اور ٹھہرنا یہ معنی امتداد، منافی امتداد، اس کے بعد لمبا نہیں ہو سکتا۔ آپ کا ایک سفر جاری ہے، لمبا سفر ہے آپ کا، لیکن سفر کا کچھ حصہ طے کرنے کے بعد آپ ٹھہر گئے، تو آپ کے سفر کا جو طول ہے باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا، آپ تو ٹھہر گئے۔ تو ٹھہر جانا یہ منافی امتداد ہے۔ مخرج معین میں چونکہ آواز ٹھہر جاتی ہے لہذا لمبی نہیں ہو سکتی۔ ادھر یا مدہ کو مدہ کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ پیدا ہوتی ہے امتداد سے، مد سے پیدا ہوتی ہے۔ جب مخرج ہم نے معین کہہ دیا اور معین مخرج میں امتداد ہوتا نہیں ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یا مدہ یہیں سے ادا ہوتی ہے، یہ دونوں کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ یا مدہ بنتی ہے امتداد سے، اور مخرج معین میں امتداد ہوتا نہیں ہے، تو یہ کیسے ہوگا کہ یا مدہ ہم ادا کر لیں؟ کہاں سے؟ وسط لسان وسط تالو سے۔ یہ سوال ہو رہا ہے امام سیبوی اور فرا کے مسلک پر، اسی لیے خلیل نے کہا کہ یا مدہ کا مخرج جوف، یا متحرک اور یا لین کا مخرج یہ وسط لسان وسط تالو۔ خلیل نے تو یہ کہا، تو ان کی بات تو سمجھ میں آ رہی، لیکن سیبوی اور فرا کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو کل اس کا جواب دیا تھا، کہا صحیح ہے، مگر یہ حقیقت ہے۔ حقیقت ہے کیا معنی؟ اس کو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے، چاہے خلیل ہوں، سیبوی ہوں یا فرا ہوں، ہر ایک یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ الدین الرحیم العالمین کی یا جو کہ مدہ ہے، اس کو جب آپ پڑھیں گے اور اس میں لمبا مد کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ درمیانے زبان کا کچھ حصہ درمیانے تالو میں لگا رہتا ہے اور اخیر تک لگا رہے گا، اور پھر درمیانے زبان جو درمیانے تالو میں لگی اس کے بعد والا حصہ نہیں لگتا ہے۔ کل بتایا تھا اس کے بعد والا حصہ کیا مانا؟ درمیانے زبان سے لے کر ختم زبان تک، طرف زبان نوک زبان تک کا جو حصہ ہے وہ نہیں لگتا ہے تالو میں۔ جب آپ الدین پڑھ رہے ہیں، الرحیم الرحیم، آپ بہت غور سے مطالعہ کریں گے مد کرتے ہوئے زبان کا، تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ درمیانے زبان تو ذرا سی لگی ہے، لیکن اس کے بعد سے لے کر ختم تک حصہ نہیں لگا ہے۔ تو اب اس کے اور تالو کے درمیان میں خلا ہے، وہ تالو میں نہیں لگی، لہذا وہ خالی حصہ ہے، اس کو کہتے ہیں جوف، اور وہ ہے جوف وسط فم۔ یا مدہ دونوں جگہ سے آ رہی ہے۔ یا مدہ الرحیم میں جو یا مدہ پڑھ رہے ہیں اس کا اکثر حصہ تو آیا جوف سے، اور وسط لسان جو وسط تالو میں ذرا سی لگی ہے، جتنی لگی ہے اتنی وہ بن رہی ہے مخرج معین سے،
اور باقی پورا حصہ آ رہا ہے مخرج غیر معین جوف سے. معلوم ہوا یا مدہ دو جگہ سے آئی. کون دو جگہ سے آئی؟ وسط لسان وسط تالو کا مخرج معین اور اس کے بعد کا حصہ جو کہلاتا ہے جوف، دو جگہ سے آئی. لیکن کہاں سے زیادہ آئی؟ جوف سے زیادہ آئی. امام خلیل کہتے ہیں کہ بے حکم الاکثر حکم الکل. کیا؟ حکم الاکثر حکم الکل. یا مدہ کی ذات کا زیادہ تر حصہ جوف میں بنا، جوف سے نکلا، اور ذرا سا حصہ بنا کہاں میں؟ وسط لسان وسط تالو میں. تو اکثریت تو یہاں مدہ کی بنی ہے جوف میں، اور اکثریت ہی پر حکم لگتا ہے، اس لیے ہم نے تو اس کا مخرج کہہ دیا کہ جوف. ان کی بات بھی صحیح. سیبوئی اور فرہ سے پوچھا کہ جب یا مدہ دو جگہ سے آئی، اکثر حصہ اس کا بنا جوف میں، تو آپ نے اکثریت کا لحاظ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اس کا مخرج وسط لسان وسط تالو جیسے ہماری کتاب میں کیوں کہہ دیا؟ تو وہ کہتے کہ ہاں بات تو صحیح ہے، اکثر حصہ جوف سے آتا ہے، لیکن یہ باریکی ابھی الرحی جب ہم مد کر رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں کہ درمیان زبان کا کون سا حصہ لگا ہے اور آواز کس طرح خلے سے آ رہی. جب خلے سے آواز کے آنے کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو دوسرے کیا سمجھیں گے؟ تو اس کا سمجھنا مشکل ہے. اس لیے سمجھ میں مشکل ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کا مخرج کہہ دیا وسط لسان وسط تالو. معلوم دونوں کی بات معقول ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی سمجھ میں آنے والی، دونوں اپنی جگہ صحیح. لیکن آپ نے دیکھا دونوں میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یا مدہ صرف اور صرف ادا ہوتی ہے وسط لسان وسط تالو سے، جوف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یا مدہ صرف اور صرف ادا ہوتی ہے جوف سے، وسط لسان وسط تالو سے اس کا کوئی تعلق نہیں. نہ ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. ہر ایک یہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ دو جگہ سے آ رہی ہے، ایک مخرج معین اور دوسرا غیر معین. اور کل بتلایا تھا کہ وہ دو جگہ سے آ رہی ہے، لیکن آپ اس کو فری نہیں کہہ سکتے اصلی، اس لیے کہ دونوں جگہ اس کی اپنی ہے، دونوں جگہ اس کی اپنی ہے. ایک بات یہاں اور سمجھیں، تینوں کا مخرج کون تین؟ جیم، شین، یا. اب اس سال آپ غیر مدہ نہیں بولیں گے، وہ غیر مدہ 17 والے بولیں گے. آپ 14 والا قول لے کر چل رہے ہیں، یہاں آپ یا کو مطلق رکھیں گے، آپ غیر مدہ نہیں کہیں گے، آپ تو کہیں گے کوئی بھی یا مدہ ہو یا غیر مدہ. تو تین حروف ہیں جو ادا ہو رہے ہیں کہاں سے؟ وسط لسان وسط تالو سے. لیکن دھیان دیں، جب ہم نے شروع میں کیا سنا تھا کہ 29 حرفوں کے 29 مخارج ہیں، لہذا سمجھیں وسط لسان کا اندرونی حصہ جہاں سے وسط شروع ہو رہا ہے وہ جیم کے لیے، تھوڑا سا باہر آئیں گے شین کے لیے، ذرا سا اور باہر آئیں گے وہ یا کے لیے. تو کہلاتا تو ہے تینوں کا مخرج وسط لسان وسط تالو، لیکن وسط لسان وسط تالو میں تین حصے ہیں. اندرونی حصہ جیم کے لیے، ذرا سا باہر آئیں گے تو شین، اور باہر آئیں گے تو یا. اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ آپ نے سمجھا کہ 29 حرفوں کے تو در حقیقت 29 ہی مخارج ہیں، مگر بعض حرفوں کا مخرج ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتا ہے، جن کے درمیان کا باریک فرق سمجھنا ہر کسی کے بس کا نہیں ہوتا، تو ایک کہہ دیا جاتا ہے. ایک بات تو آپ نے یہ سمجھی. دوسری بات، بہت سے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جیم ادا کرتے ہیں. کیا ادا کرتے ہیں؟ جیم اور رجیم. یہ جیم جو ادا کر رہے ہیں وہ دو غلطیاں ہیں. ایک تو وہ جیم کے لیے درمیان زبان کا جو اندرون والا حصہ تھا، بجائے وہاں سے ادا کرنے کے تھوڑا باہر سے ادا کر رہے ہیں. ایک تو یہ غلطی ہو رہی ہے.
نمبر 2، جیم کو ادا کرنے کے لیے وسط زبان وسط تالو میں خوب زور سے چپکا دینا چاہیے، اس لیے کہ اس میں صفت جہر ہے، اس میں صفت شدت ہے، اس میں صفت قلقلہ ہے، لہذا درمیان زبان کو درمیان تالو میں خوب زور سے لگا دینا چاہیے۔ یہ جو لوگ اج اس طرح بولتے ہیں، ان کی غلطی یہ ہے کہ وہ جیم کو چاہے درمیان زبان سے ادا کر رہے ہیں، لیکن جتنی قوت کے ساتھ اس کو تالو میں لگانا چاہیے وہ نہیں لگا رہے۔ لہذا یہ جو جیم ہے اج، یہ عجمی جیم ہے۔ یہ کون سی جیم ہے؟ یہ عجمی جیم ہے، یہ عربی جیم نہیں۔ عربی جیم میں آواز کا ایسا پھیلاؤ نہیں ہوتا ہے، آواز بند ہو جاتی ہے۔ آواز اج 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 اج، دونوں میں فرق دیکھا آپ نے؟ ایک تو آپ کہیں گے اج اور ایک کہیں گے اج، تو یہ اج یہ تو چے ہے مل کر اردو میں جو تو وہ ہے۔ ابھی چونکہ صفات کا بیان نہیں ہے، اس لیے ابھی اس گفتگو کو ہم حذف کرتے ہیں کہ جیم میں صفت جہر، صفت شدت، صفت قلقلہ، لہذا درمیان تالو میں ایسی زور سے چپک جاتی ہے کہ درمیان سے کوئی چیز نکل ہی نہیں سکتی۔ خیر، یہ جیم شین یا ہو گیا۔ آج فرما رہے 7واں مخرج، حافہ لسان اور داڑھوں کی جڑ، اس سے حرف ضاد نکلتا ہے۔ حافہ، پہلے تو یہ سن لیں کہ لفظ حافہ 2 طرح بولا جاتا ہے، مشدد مخفف۔ حافہ اور حافہ دونوں طرح بولنا صحیح ہے، فا کی تشدید اور اس کی تخفیف۔ نمبر 2، دوسری بات، حافہ کہتے ہیں 5 داڑھوں کے سامنے پڑنے والے زبان کے کنارے کو۔ 5 داڑھوں کے سامنے پڑنے والے زبان کے کنارے کو، سائڈ کو، اصطلاح میں حافہ کہا جاتا ہے۔ 5 داڑھیں آپ کو معلوم ہوگا، ہم نے دانتوں کی تفصیل پڑھی ہے۔ اندر میں بالکل اندر سے ناجز، پھر 3 طواحن ہو گئی 4، اور ایک ضاحک، یہ ہو گئی 5۔ ضاحک، طواحن، ناجز، ان 5 داڑھوں کے سامنے پڑنے والے زبان کے کنارے کو اصطلاح قراء میں حافہ کہا جاتا ہے۔ تو حافہ، اس کو حافہ کیوں کہتے ہیں؟ حافہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کہ حف یحف کے معنی گھیرنا، گھیر لینا، محیط ہو جانا، احاطہ کر لینا۔ یہ کس کو گھیرتا ہے؟ تو آپ اس کو حافہ کہہ رہے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک بات سمجھیں، زبان جب شروع ہوئی ہے، ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا ہے کہ حلق کے ختم پر زبان اور تالو یہ 2 شروع ہوتے ہیں۔ تو زبان حلق کے ختم پر جب شروع ہوئی تو جاری اور موٹی ہوتی ہے، باڈی والی ہوتی ہے، جسامت ہے اس کی۔ جیسے جیسے وہ باہر آتی ہے تو اس کی جسامت کم ہوتی ہے، وہ پتلی ہونی شروع ہوتی ہے، لیکن جب شروع ہوئی ہے تو موٹی ہے، جاری ہے۔ اب سمجھیے، جب زبان اندر سے شروع ہوئی تو موٹی اور جاری شروع ہوئی، تو اس کا کنارہ بھی جاڑا رہے گا، موٹا رہے گا، فربا رہے گا۔ تو چونکہ وہ جو کروٹ ہے یا وہ کنارہ ہے، وہ چونکہ
جاڑے حصے کا ہے، لہذا وہ بھی موٹا ہے، جاڑا ہے۔ اب جب وہ داڑھوں میں لگے گا تو پوری داڑھ کو گھیر لے گا۔ بچوں کو بتلائیں، دیکھیے اس وقت آپ سامنے نہیں ہیں، باقی جب بچے درجوں میں موجود ہوتے ہیں تو بعض وہ بچے جو چھوٹی سائز کے ہوتے ہیں، چھوٹی سائز کے بعض بچے ہوتے ہیں، جب ان کو اپنا چہرہ یا چھپانا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، اپنے آگے میں کوئی ماشاءاللہ کھایا پیا طالب علم ہوتا ہے، کھایا پیا سمجھا ہوگا، وہ موٹا طالب علم ہوتا ہے تو اس کے پیچھے میں چھوٹا والا بیٹھ جاتا ہے، تو موٹے والا جو ہے نا، چونکہ اس کی تو سائز ایسی پھلی ہوئی ہے تو وہ گھیر لیتا ہے وہ چھوٹے کو، اب وہ نظر نہیں آتا۔ بالکل اسی طرح زبان اندر میں موٹی شروع ہوئی تو اس کا کنارہ بھی موٹا ہے، جاڑا ہے، اب وہ حصہ داڑھ میں لگتا ہے تو پوری داڑھ کو گھیر لیتا ہے۔ حف یحف کے معنی احاطہ کرنا، گھیر لینا۔ اس کے برخلاف یہ ثنایا کے سامنے جو زبان کا کنارہ ہے، رباعی کے سامنے زبان کا جو کنارہ ہے، وہ چونکہ اتنا موٹا نہیں ہے، وہ پتلا ہے، لہذا جب وہ ان دانتوں میں لگتا ہے تو پورے دانت کو نہیں گھیر سکتا ہے، کچھ دانت کھلا رہتا ہے، اور وہ جب لگتی ہے تو پوری داڑھ کو گھیر لیتا ہے۔ اس چیز کو کہا جاتا ہے کیا؟ حافہ۔ دو باتیں ہو گئی، حافہ کس کو کہتے ہیں اور حافہ کو حافہ کیوں کہا جاتا ہے، اور ایک بات اس سے پہلے بتلا دی کہ اس کو دونوں طرح بول سکتے ہیں، مشدد، مخفف۔ ہمارے نیچے کی کتابوں میں ہم نے اس کو زبان کی کروٹ پڑھا ہے۔ کیا پڑھا؟ کروٹ، جی۔ اور داڑھوں کی جڑ، بعض لوگ اوپر کی داڑھوں کی جڑ بھی کہتے ہیں، اوپر کا لفظ بھی لاتے ہیں، لیکن ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حروف جب ادا ہوتے ہیں تو عامتاً زبان اوپر ہی لگتی ہے، نیچے لگنے سے کوئی حرف نہیں ادا ہوتا ہے سوائے سین کے۔ جی چلیے، حافہ لسان اور داڑھوں کی جڑ۔ داڑھوں کی جڑ، آپ دیکھتے ہیں جڑ کا کیا معنی؟ داڑھ تو خوب اندر میں لمبی ہوتی ہے، کچھ حصہ اس کا باہر نظر آ رہا ہے جس کو ہم کھانے وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں، لیکن کچھ حصہ داڑھ کا وہ ہے جو چمڑی سے ملفوف، چمڑی سے اس پر چمڑی کا لفاف چڑھا ہوا ہے، اس کو آپ مسوڑا کہتے ہیں، اس کو آپ کہتے ہیں کیا؟ مسوڑا، داڑھوں کی جڑ۔ تو صاحب فوائد مکیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے لوگ حرف ضاد کا مخرج بیان کرتے تھے، حافہ لسان اور اوپر کی داڑھ، بس جڑ نہیں کہتے تھے۔ یہ جڑ والا لفظ ہمارے مصنف لائے، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ حرف ضاد کو ادا کرتے ہوئے زبان کی کروٹ اور حافے کو نیچے رکھتے ہیں، نیچے رکھنے سے حرف ضاد کی آواز برابر نہیں آئے گی، حرف ضاد کی آواز بے کمال ہی اسی وقت آئے گی جب آپ حافے کو اس کی جڑ میں لگائیں، لہذا اس کو اوپر رکھنا چاہیے۔ جی، حضرت الاستاذ رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر ماہرین کی طرف سے ایک اور کسوٹی بتلاتے تھے کہ پہلے مشائخ حرف ضاد کو صحیح ادا کرانے کے لیے روشنائی استعمال کرتے تھے، اور طالب علم کے اس میں گمس میں اور مسوڑے میں وہ روشنائی لگاتے تھے، زبان لگی اگر وہ پھیل گئے تو سمجھے صحیح، نہیں پھیلی تو کہا غلط۔ تو وہ پہلے لوگ حرف ضاد کے باب میں اتنا چست تھے، اور اب ہیں جو زبان سے آئے وہ ضاد، خواہ مخواہ لوگ کہتے ہیں کہ حرف ضاد کی ادا بہت مشکل ہے، کس نے کہا مشکل ہے؟ ہمارے سارے لوگ بغیر محنت کے حرف ضاد کو برابر ادا کرتے ہیں، اور ہر ایک مطمئن بھی ہے، تو بغیر مشق کے جو حرف آ جاتا ہے وہ مشکل کہلاتا ہے، آسان ہوتا ہے؟ کون حرف ضاد کے لیے اتنے پاپڑ بیلتا ہے؟
کون اتنی محنت کرتا ہے کہ ہمارے زبان کی کروٹ دہنوں کی جڑ میں پورے طور پر لگی یا نہیں، 5 دہنوں میں لگی یا پھر اس میں سے کچھ میں لگی کچھ میں نہیں لگی، یا دال پور کر لیا مانا زبان کا کنارہ سامنے لگ گیا، تفخیم سے آگے بولا دولین تو دولین پڑھ لیا. تو خامخواہ لوگ کہتے ہیں. اچھا بعضوں کو بیچاروں کو یہ مغالطہ ہے کہ بھئی یہ حرف ضاد جو ہیں وہ صرف عربی زبان میں ہے اور اہل عرب اپنے آپ کو ناطقین بالضاد کہتے ہیں، لہذا ان کی ضاد کی ادا جو ہے وہ معتبر. ابھی الناطقین بالضاد کا معنی یہ ہے کہ ایسی زبان والے لوگ جن کی زبان ہی میں ایک حرف ہے جو کسی اور زبان میں نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ حرف ضاد کی صحیح ادا رکھنے والے لوگ، نہ، صحیح الناطقین بالضاد کا یہ معنی نہیں ہے. بہت دال پور کر کے بہت سے عرب جو ہیں وہ حرف ضاد کو صحیح تسلیم کر لیتے ہیں، اطمینان ہو جاتا ہے. تو یہ حرف ضاد ہے. آگے 8واں مخرج طرف لسان اور دانتوں کی جڑ، اس سے لام نون را نکلتے ہیں. لام نون را. آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ 14 والا قول ہے فرا کا، ورنہ 16 والوں نے بھی اور 17 والوں نے بھی لام کا مخرج الگ، نون کا الگ، را کا الگ. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بھی سمجھنا بہت مشکل ہے، لہذا تینوں کا مخرج ایک ہے. آگے 9واں مخرج نو کے زبان اور ثنایا اولیاء کی جڑ، اس سے طا، دال اور تا نکلتے ہیں. طا، دال اور تا. بتلایا آپ کو کہ وہ 29 حرفوں کے 29 مخارج ہیں، لہذا ثنایا اولیاء کی جڑ کے بھی 3 حصے، ثنایا اولیاء کی جڑ کے بھی 3 حصے. ثنایا اولیاء کی جڑ کا اوپر والا حصہ وہ طا کے لیے ہے. جب آپ طا ادا کریں گے تو زبان کی نوک ثنایا اولیاء کی جڑ کے بالکل اوپر والے حصے میں لگے گی. پھر جب دال ادا کریں گے تو تھوڑا نیچے میں لگے گی، اور تا ادا کریں گے تو اور نیچے میں لگے گی. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ جڑ کا جو حصہ تا کے لیے ہے آپ وہاں سے حرف طا اور اس کو صحیح ادا کر لیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. تینوں کی جڑ الگ الگ ہے. جی 10واں مخرج. وقت تو بھی ہے نہیں، ختم ہو گیا ہے، باقی ہے نہیں. ہاں 10واں مخرج نو کے زبان اور ثنایا اولیاء کا کنارہ، اس سے ضا، دال اور ثا نکلتے ہیں. ضا، دال اور ثا. یہاں بھی وہی بات، ثنایا اولیاء کے کنارے کے بھی 3 حصے. کنارے کا اوپر والا حصہ یہ مخرج ہے ضا کا، ذرا سا نیچے دال کا اور نیچے ثا کا. یہاں جلدی جلدی ایک بات سن لیں. ہمارے بہت سے لوگ حرف ثا، با تا ثا، تو ثا کو ادا کرتے ہیں تو کچھ لوگ تو اس کو سین کی طرح بولتے ہیں سا. یہ تو خیر بالکل غلط. کچھ لوگ حرف ثا کو صحیح کہلوانے کے لیے کہہ رہے ہیں بھائی زبان باہر نکالو، اور ثنایا کا جو بالکل نیچے والا حصہ ہے تو وہاں زبان لگاؤ، تھوڑی زبان باہر آنی چاہیے. یہ غلط، یہ بالکل غلط. ثا کے لیے ثنایا اولیاء کے کنارے کا نیچے والا حصہ تو ہے، لیکن نیچے والا وہ حصہ جو اندرون میں ہے اور ذرا سا اوپر ہے، اندرون میں ہے اور ذرا سا اوپر ہے، زبان وہاں ٹک جائے گی، زبان ٹک سکے. آپ جب باہر نکلوا رہے ہیں تو زبان کا ٹکاؤ نہیں ہوا. اس لیے ابھی چونکہ آپ سامنے نہیں ہیں اس لیے ہم آپ کو نہیں بتلا سکتے ہیں، ورنہ آپ دیکھیں گے آپ کا ثنایا لٹکا ہوا ہے تو ثنایا کی وہ نوک
کنارہ نہیں کہہ رہا ہوں، کنارہ نہیں کہہ رہا ہوں، ثنایا کی وہ نوک جو آپ کسی پھل کو کھاتے ہیں اور پہلے پھل میں لگتی ہے، جیسے انگلی کے ناخن کا آخری حصہ، اسی طرح ثنایا کی نوک جس سے پھل کٹتا ہے وہ مخرج نہیں ہے ثا کا. جو لوگ اسی کو ثا کا مخرج خیال کرتے ہیں وہ زبان کو باہر نکلواتے ہیں، اور یہ غلط. بلکہ ثنایا کا کنارہ مراد ثنایا کے اندرون میں اوپر وہ حصہ جہاں زبان جا کے ٹک سکے. 11واں مخرج، نو کی زبان اور ثنایا سفلا کا کنارہ مع اتصال ثنایا علیا کے، اس سے 3 حروف صاد، زا اور سین، یہ 3 نکل رہے ہیں. دیکھیے ترتیب بھی آپ نے دیکھی، صاد، زا اور سین. جب آپ 3 حرفوں کو ادا کریں گے تو کیا ہوگا، کیسے ادا ہوں گے؟ زبان کی نوک. لیکن زبان کی نوک کا وہ حصہ جو بالکل باہر ہے اور پتلا ہے، ایک وہ کیا ہوگا؟ وہ ثنایا سفلا، ثنایا سفلا، ثنایا سفلا کا کنارہ، کنارہ سے مراد نوک. نوک دیکھو وہاں تو ابھی ہم نے کہا تھا کہ نوک نہیں، لیکن جب زا سین صاد کو ادا کریں گے تو یہ زبان کی نوک، اس کا باریک اور پتلا حصہ، یہ ثنایا سفلا نیچے کا اس کی نوک میں لگے گا. کہاں لگے گا؟ اس کی نوک میں لگے گا، لیکن ہلکے سے لگے گا، زور سے نہیں لگے گا. پھر ثنایا علیا اوپر سے آئے گا اور وہ ثنایا سفلا کے بالکل قریب ہو جائے گا، لگنے کے قریب، تو زبان اس سے بھی قریب ہو جائے گی. گویا زبان دونوں کے قریب ہو گئی، ثنایا سفلا کے بھی اور ثنایا علیا کے بھی. اور اس طرح یہ تینوں حروف اور اس کی صفت صفیر ادا ہوتی ہے. دھیان دیں گے ان تینوں کو ادا کرنے کے لیے پہلے تو یاد رکھنا پڑے گا کہ زبان لگے گی تو ثنایا سفلا کے کنارے میں، نوک میں. پھر آپ نے جو کہا مع اتصال ثنایا علیا، ثنایا علیا کا بھی ملاپ ہونا چاہیے، تو ملاپ ثنایا علیا کا کس سے؟ سفلا سے ملاپ. ثنایا علیا آ کے ملے گا کس سے؟ سفلا سے، زبان سے نہیں. نمبر 3، زبان ان دونوں دانتوں کی نوک کے قریب جائے گی، ذرا سی لگے گی لیکن زور سے نہیں لگ جائے گی، ہلکے سے لگے گی. نمبر 4، تینوں کا مخرج کہا جا رہا ہے زبان کی نوک. تینوں کا مخرج کہا جا رہا ہے زبان کی نوک، لیکن زا میں ہوتا کیا ہے؟ چونکہ یہ قوی حرف ہے، زا جو ہے وہ کیا ہے؟ قوی ہے، صفت جہر ہے. لہذا کنارہ تو اپنے طور پر باہر کا بالکل باریک اور پتلا تھا، لیکن ذرا سا زور سے لگنے کی وجہ سے دبتا ہے تو ذرا سا اس میں موٹا پن آتا ہے. صاد میں وہ بات نہیں ہے، چونکہ اس میں صفت ہمس ہے، صفت رخاوت ہے. یہ الگ بات ہے کہ فخامت کی وجہ سے اس میں قوت آتی ہو، ورنہ اتصال کی وجہ سے نہیں. تو اس میں زبان کا کنارہ دونوں ثنایا سے ایسا زور سے لگتا نہیں ہے کہ وہ دب جائے اور دبنے کی وجہ سے موٹا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. تو زا ادا ہوتی ہے کنارے سے، مگر اس کا کنارہ ذرا سا موٹا ہوتا ہے بنسبت صاد اور سین کے. پھر صاد اور پھر سین. سین ایک ایسا حرف ہے کہ اس کے ادا کرنے میں یہ کنارہ اپنی اصل میں جتنا باریک تھا اتنا ہی باریک رہے گا، جتنا پتلا تھا اتنا ہی پتلا رہے گا. یہ فرق ہے تینوں کے درمیان. جی 12واں مخرج، نیچے کا لب اور ثنایا علیا کا کنارہ، اس سے فا نکلتا ہے.
ثناء اولیاء کا کنارہ وہ نیچے کے ہونٹ میں جا کے لگے گا، ہلکے سے لگے گا، نیچے کے ہونٹ میں جا کے ہلکے سے لگے گا تو اس سے کیا ادا ہوگی؟ فا۔ ہمارے جو بچے مخارج یاد کرتے ہیں لیکن ادا کے وقت میں ان مخارج کا خیال نہیں رکھتے ہیں کہ صحیح استعمال ہو رہا ہے یا نہیں، وہ اس فا کو بھی عجمی فا کی طرح عجم میں پے ہی مل کر جو پ بنتا ہے، پھول میں آتا ہے، پھلنے میں آتا ہے، پھیلاؤ میں آتا ہے، تو وہ جو پ ہے نہیں وہ تو خالص شفوی ہے۔ پے ہے مل کر جو پ عجمی زبان میں اردو میں ہے یہ تو خالص دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتی ہے۔ یہ عربی فا ہے، یہ دونوں ہونٹوں سے نہیں ادا ہوتی، ایک ہی ہونٹ اور پھر اوپر سے کیا؟ ثنایا اولیاء۔ لہذا دونوں کے درمیان کا فرق سمجھیں گے۔ اس کی آواز تو ہو جائے گی اف، کیا؟ اف، جی، اور وہ ہو جائے گا اپ، نہیں جی۔ چلیے 13واں مخرج چھوڑ دیں اس لیے کہ اس میں واو